جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, بہت بہت شکریہ. اس خاکے کا عنوان تھا دھوکہ, اور خاکہ آپ نے دیکھا. مفتی صاحب یہ بتائیں نا, یہ دھوکہ دہی کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ یعنی اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ عام یعنی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں, پھر اس میں بڑا پرائیڈ بھی لیتے ہیں. دیکھا کیسا ماموں بنا دیا, کیسا کھیلا, پتہ ہی نہیں لگا, دیکھا کیسا بنایا. تو یعنی اس کو اون بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پرائیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ میں نے اتنی عقل مندی سے سارا گیم بنا دیا. تو کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شخص خود کو آگ میں جلائے, اپنے متعلقین کو آگ میں پھینکے اور اس پہ فخر کرے تو اس کو بیوقوفی کہا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ ملاوٹ کے بارے میں بھی ہے کیونکہ اس میں بھی دھوکے کا پہلو ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ایک تو آپ نے گناہ کیا اور گناہ پہ فخر کرنا, یہ تو بہت بری بات ہے. شیطان نے سب سے پہلے تکبر کیا اور اس نے دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اسے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ آگ کو جلائیں تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی کو گرائیں تو نیچے پستی کی طرف آتی ہے, تو میں بلند و بالا ہوا. حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آگ سے مٹی کو جلایا جائے, مٹی کو فرق نہیں پڑے گا, لیکن مٹی کو آگ پہ ڈالے تو ختم ہو جائے. تو جب انسان خرابی کی طرف آتا ہے نا, تو بعض اوقات فہم کی طاقت چلی جاتی ہے اور شیطان اس سے ایسا کھیل رہا ہوتا ہے جیسے کبھی آپ نے کٹھ پتلی دیکھی ہو, اسے چلا رہے ہوتے ہیں نا پپٹ کو, ایسے ہی وہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. میدان معاشر میں یہی شخص ہوگا, اور جس کو آج آپ نے بے وقوف اور جاہل سمجھا اور اس بیچارے کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھایا, وہ سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پھر جب وہ آپ کی نیکیاں یا اپنے گناہ آپ کے نام میں ڈال رہا ہوگا, تب پوچھیں گے بیٹا آپ چلاکی دکھاؤ ذرا. اوکے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, لیکن اب اس کا رضا داؤدانی صاحب دوسرا پہلو یہ کہ اس کا مطلب ہم اب یعنی دھوکہ نہیں دینا چاہیے, وہ تو سن لیا. ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, دوسرا آدمی دھوکہ کھا بھی رہا ہوتا ہے نا. تو کیا اس سے ہم یہ اخذ کریں ہمارے ویورز کے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ آج کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے, چونکہ کسی کے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہے کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے یا چیٹ کر رہا ہے اور ہی از بینگ آنیسٹ, تو بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو آپ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیجئے جو سوء ظن اور حسن ظن کی بحث تھی, کہ جب آپ کسی کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں تو کوئی دلیل ہونی چاہیے. اگر آپ کسی کے حوالے اپنے پیپرز کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا ریزن ہے کہ آپ اتنا اعتماد کر رہے ہیں اس کے اوپر, جبکہ آپ کی ماں آپ کو یہ ایڈوائس کر بھی رہی ہے, اچھا ایک مشورہ بھی دے رہی ہے کہ اتنا اعتماد کسی کے اوپر کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے, کیوں یہ کیا جائے. اس پورے خاکے کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں جھوٹ بھی نظر آتا ہے, دھوکہ بھی نظر آتا ہے, امانت میں خیانت بھی نظر آتی ہے, ایک اچھا مشورہ دیا جا رہا ہے اس کو اگنور کرنا بھی نظر آتا ہے, پھر اس کے بعد آخر میں ڈیسپریٹ ہو کر خودکشی کا اقدام بھی نظر آتا ہے. یہ سب غلط ہے. اور پھر اس کے بعد کسی کا سامنے آ کر مدد کرنا, یہ اچھی چیز ہے. مدد کرنے کے لیے وہ کیا ڈیو کورس آف ایکشن لیتے ہیں اس کی تفصیل تو نہیں بتائی گئی یہاں پر, لیکن یہ کہ آخر میں نتیجہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے اس طرح سے مدد کی کہ ان کا فائدہ ہو گیا. اگر یہ امپریشن تھا کہ اگر ہم خودکشی کے لیے جائیں گے تب کوئی ہماری مدد کرے گا, تو یہ امپریشن بھی غلط تھا. جیسے کہ نہ خودکشی کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, نہ اقدام خودکشی کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے, نہ اس امید پر خودکشی کے اقدام کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایسا کوئی ڈیسپریٹ ایکشن کریں گے تو کوئی سامنے سے مسئلہ بن کر آئے گا. نہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لائن سے ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ سب غلط ہیں. ہاں, اچھا اقدام تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ جو نیکی کے کام ہیں, تقوی کے کام ہیں, ان میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جو برائی کے کام ہیں, جو ظلم کے کام ہیں, تجاوز کے کام ہیں, ان کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ مت کرو. یہ اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت ہے. تو بارڈر جو ایک بات ہوگی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں خودکشی کے حوالے سے بھی آیا, تو یعنی کیا کہا ہے شریعت نے خودکشی سے متعلق؟ اب تو ہم بہت کیسز سنتے ہیں. واضح دیکھیں, حکم ہے کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. یہ پرٹیکولر خودکشی کے بارے میں نہیں ہے, ہر اس چیز کے اندر اگر آپ کو گمان ہے نا کہ میں اس سے انویسٹمنٹ کروں گا دھوکہ ہو جائے گا, یا جیسے بعض اوقات آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں زیادہ دھوکے کے چانسز ہوتے ہیں, تو یہ آیت سب کی طرف اشارہ کرتی ہے. اسی کیٹیگری میں آ جائیں. ہاں, ہوشیار رہو خودکشی کے بارے میں تو خاص طور پہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس انداز سے اپنے آپ کو مارے گا اسے ویسا ہی عذاب قبر ہوتا رہے گا. لہٰذا اگر کوئی لوہے سے اپنے آپ کو مارے گا, یعنی چھری وغیرہ سے کاٹ لے گا, تو ایسے کٹتا رہے گا. ایک روایت جہنم کے بارے میں بھی ہے کہ جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جس طریقے سے اس نے مارا ہے اس طریقے سے, یعنی زہر پیا ہے تو زہر پیتا رہے گا, اوپر سے گرایا ہے تو اس کو اوپر سے گرایا جاتا رہے گا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, اخبارات میں بھی مین ہیڈنگ لگی ہوتی ہے
3 بچوں کے ماں نے خودکشی کر کے غموں سے نجات پا لی. جی ہاں جی ہاں مسائل سے چھٹکارا پا لیا. بھائی تم یہ کنڈیم کر رہے ہو یا اس کی ترغیب دے رہے ہو کہ دوسرے ہی پڑھ کے کہے کہ بھائی مرو اور جان نجات پا چھڑاؤ. جاؤ. وہ ماؤں نے نہروں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دی پہلے بچوں کو پھینک کے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ خودکشی کر کے نجات پا جائیں گے، بلکہ خودکشی کرنے کے بعد جب عذابات شروع ہوں گے تو پھر آدمی تمنا کرے گا اور ایسا لگے گا وہ جنت تھی یہ جہنم، اور تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ بھیج دے. اب کبھی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے اچھا وہ بعض دکھاتے ہیں وہ ڈراموں وغیرہ کے اندر لورز ہیں، خودکشی کر لی جی، اس کی شادی ادھر ہو گئی، اس نے بھی کر لی، اس نے بھی کر لی، پھر وہ روحیں نکل کے نا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف جا رہی ہیں. ارے بھائی تم کیا دکھا رہے ہو یار؟ کیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد تم حرام موت مر جاؤ اور اللہ تعالیٰ فرمائے شتر بے مہار ہو جاؤ، جاؤ اب ہاتھ پکڑو جنت میں پہنچ جاؤ؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے جو اس طریقے سے نہیں دکھانی چاہیے، نہ اخبارات میں ایسا لکھنا چاہیے. یہ بہت بری چیز ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے طور پر طے کر لیا ہے کہ میرا کچھ بہتر نہیں ہونے والا ہے. سو مطلب یعنی آپ ایک انداز سے آپ رحمت خدا سے مایوس ہو گئے میرے سے. بالکل. بلکہ مجھے تو وہ شعر بھی یاد آیا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں تو گے. کدھر جائیں گے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے اگر کوئی مر رہا ہے تو چین کون سا گارنٹیڈ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی جو امید کی بات ہے نا کہ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کس کو معلوم ہے کہ بعد میں پروردگار عالم کی طرف سے کیا کوئی خاص عنایت شامل حال ہو جاتی ہے. تو یہ میدان حیات، یہ میدان امتحان ہے، اس میں فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. کبھی ایسا لگے گا کہ زندگی بہت نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے، نشیب و فراز آتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کے معاملات رہتے ہیں. امیر المومنین کا ایک جملہ ہے کہ الدہر یومان، کہ زمانہ جو ہے نا وہ 2 دنوں کا نام ہے، یوم لک و یوم علیک. ایک دن تیرے فیور میں ہوگا، ایک دن تیرے اگینسٹ ہوگا. تو جو دن تیرے فیور میں ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو دن تیرے خلاف ہو گیا ہے اس پر بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مفتی صاحب، اگر اس کے جواب میں کوئی یہ کہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہی، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بھائی دیکھیں اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہہ دینا ہمارے لیے، سننا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ایسا کہ بھائی جب آنکھوں کے سامنے بچہ بھوکا مر رہا ہے، جب ایک ایسی بیماری ہے جو کہ روزانہ مارے ڈال رہی ہے، تو یعنی سوال کا مقصد یہ ہے، اگر میں ریفریش کروں سوال کو، کہ اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کو انسان کیسے مضبوط کرے؟ پتہ تو ہے یہ باتیں ساری، لیکن کیسے مضبوط کرے؟ اصل میں ہم لوگ تعلیم شرع سے بہت دور ہو گئے. قرآن و حدیث کی تعلیم ہمارے اندر وہ روحانی طاقت بیدار کرتی ہے جو وساوس شیطانی کو بالکل دور کر دیتی ہے. اب جب ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے اور ذہن میں سمجھانے والی کوئی تعلیم موجود ہی نہیں ہوتی تو کیا کرے گا وہ؟ اچھا وہ پہنچ جاتی ہیں عورتیں پڑوسن کے پاس، یہ ہو گئے ہائے اللہ اب کیا ہوگا، یعنی وہ ڈوبتے کو اور لات مار کے پورے پانی کے اندر پھینک دیتی ہیں اٹھا کے. اس قسم کی ناشکری عورتیں، اور جو خود پہلے صبر نہیں کر پا رہی، اب ان سے جا کے اپنے مسائل کا حل معلوم کرنے کی کوشش کریں گی تو وہ اور بیڑا غرق کر دیتی. تعلیم شرع بہترین چیز. اگر خواتین کہہ رہی ہوں کہ بھائی کیا مرد نہیں کرتے کام کہ بھائی؟ نہیں بالکل کرتے ہیں. معذرت بہنوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا. بالکل مرد بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے صبح اپنے گھر سے بھوکے گھونسلے سے بھوکے پیٹ باہر جاتے ہیں اور شام کو آسودہ سیر ہو کے واپس آتے ہیں. یعنی کبھی چڑیا کو آپ نے دیکھا ہے اس نے کچھ جمع کر کے رکھا ہو؟ نہیں. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بھی وہ جاتی ہے، اللہ دیتا ہے، کھلا دیتی ہے، رات کو پرسکون سوتی ہے، صبح اسی رب پہ توکل کر کے نکلتی ہے. تو یہ لیکن وہ کوشش ضرور کرتی ہے، یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے کہ آسمان سے آ جائے. اس کا مطلب ہے کہ توکل علی اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دیں. کتوں کو دیکھیں آپ، آوارہ گرد کتے پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے، کوئی ان کا پرسان حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزانہ ان کا پیٹ بھر رہا ہے. لوگ پتھر مار رہے ہوتے بہت ہی کم بھوک سے مرتے ہوں گے، بہت ہی کم، ورنہ اللہ کہیں نہ کہیں سے دیتا ہے نا ان کو. تو جب ان کو دے رہا تو اشرف المخلوقات کو نہیں دے گا. اور پھر آپ یہ جیسے ڈرامے کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتا. انسان کو ہمت رکھنی چاہیے اور اس کے وعدے پہ اعتماد رکھیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں. یہ اصل میں ہمارا ظرف کمزور ہوتا ہے، ہمارا باطن کمزور ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چیز کو زیادہ سزا سمجھ لیتے ہیں.
جیسے چھوٹا بچہ اگر گر جائے نا اور سارے گھر والے بھاگے اور گر گیا رونے لگے گا نا فوراً, اور وہ گرے نا آپ ادھر منہ کر لیں, دیکھیں نہیں تو تھوڑا اون کرے گا ادھر ادھر, دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. یہ اپنے باطن کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ چھوٹی چیز کو بہت زیادہ بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر نفس بھی آپ کو بہکاتا ہے, شیطان مدد کرتا ہے, اور انسان کو زندگی انتہائی تنگ محسوس ہوتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے. اور اگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہی غور کر لیں کہ حبیب خدا ہیں, پوری کائنات کے خزانے آپ کے دستے قدرت میں ہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں میں مبتلا کیا, اور جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رضا پہ راضی رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے آپ کو عزت اور عروج سے نوازا. فتح مکہ کا موقع دیکھ لیجئے, آپ کیسی شان سے داخل ہوئے. وہی جو پہلے بظاہر غالب تھے وہ ماتحت ہو گئے. ان چیزوں پہ غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, بالکل. ذرا آخر میں, اب اگر کوئی ایسی سچویشن سے گزرے کہ جہاں کسی نے دھوکہ دیا ہو, اب ظاہر ہے دھوکہ ہر وقت اس لیول پہ تو نہیں ہوتا جو ڈرامے میں دکھایا کہ گھر کے کاغذات اپنے نام پہ کر لیے. اس کی کوئی چھوٹی مثال بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کوئی دوست یار ہے اور روزمرہ کی زندگی میں آپ نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ اس نے مجھے فلاں جگہ پہ ڈچ کیا تھا. ناؤ اف ہی اور شی از سوری اباؤٹ اٹ, تو اب اس میں کنفیوژن آتی ہے لوگوں کے سوالات سے. ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ بھائی آپ ایک سوراخ سے دوبارہ کیوں ڈسے جا رہے ہیں, تو آپ ہی بیوقوف ہیں, یو آر ٹو بی بلیمڈ اگر آپ دوبارہ ٹس کر کے دوبارہ دھوکہ کھاتے ہیں. دوسرا ایک اینگل یہ آتا ہے کہ بھائی وہ بھی انسان ہے, غلطی ہو گئی, غلطی پہ نادم ہے, تو اب کیا مار دے گا اپنے آپ کو. تو اگر وہ ریئلائز کر رہا ہے اور سوری بھی کر رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرو اور آگے بڑھو. تو اب یہ ان دو میں سے صحیح صورت کون سی ہے؟ تو بڑا کنفیوزنگ ہے. ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر انسان معاف کرتا ہے, غصے کو پی جاتا ہے اور اس غلطی کو نظر انداز کرتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. صحیح ہے. اور یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسی کے ساتھ بزنس کرنا شروع کر دے, اسی کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ کرنا شروع کر دے. اس کے لیے وہ انتظار کرے, اس کو اپنا کردار واضح کرنے کا موقع دے. یعنی ایک جو پرانا معاملہ تھا مزہ جو ہو گیا, وہ بھی معافی مانگ رہا ہے, آپ نے بھی معاف کر دیا. لیکن جو مستقبل کے لیے پلان کرنا ہے تو ہی از ناٹ دا اونلی چوائس. اس کے علاوہ بہت سارے افراد ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے پارک کر دیں, ان کو کہیے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن آئندہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر اگر موڈ ہوا تو مل کر کام کریں گے, ورنہ فی الحال تو بس اچھے تعلقات سلام علیکم رکھیں, وہی مناسب ہے. تو یہ بہت ایک اچھی اپروچ ہوگی کہ جس کے اندر مستقبل کا ایک امکان رکھا جائے, ختم نہ کر دیں اس کو, لیکن یہ کہ فوری طور پر کسی اور پروجیکٹ کے اندر ساتھ مل کر ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہ کی جائے. صحیح ہے. آپ یہ بس اس میں تھوڑا سا یہ کہ اگر اس کے شاید بعض اوقات بہت ماہر ہوتا ہے آدمی, اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ بہت بڑے کاروباری ہیں, تو وہ کہنے لگے مجھ سے بعض اوقات میرے جو امپلائی ہوتے ہیں مجھ سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں جان بوجھ کے نظر انداز کرتا ہوں, کیونکہ اگر 1 لاکھ کی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو 50 لاکھ کما کر دے رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے. اس میں پھر یہ کہ آدمی پہلے تو مروت میں چلو یار لکھت پڑھت نہ کریں, ایسے برا مانے گا, یار شک کرتے ہو مجھ پر, ہم لوگ فوراً کہتے ہیں شک کرتے ہو مجھ پر. اس کے بعد پھر کہیں کہ نہیں, جو قانونی کارروائی ہے جو میری پروٹیکشن کے لیے ہے, چونکہ آپ پہلے ایک مرتبہ ایسا کر چکے ہیں, میں دوبارہ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں, لیکن اب کاغذی کارروائی ہوگی مکمل, تاکہ میرے پاس پروف ہو. یا جیسے وہ چیکس وغیرہ لے لیتے ہیں, اس پہ آج کل چیک لے لیتے ہیں, تو اس طرح کے کوئی حفاظتی اقدامات کر کے پھر اس پہ کر لیں بھروسہ تو چلو. ورنہ جیسے حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, اگر امید ہے کہ اس میں بھی کوئی گھوچا مار لے گا تو بھائی پھر دور ہی رہو. صحیح, بہت شکریہ, جزاک اللہ. دونوں علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں ہم دوبارہ کسوٹی سیگمنٹ کے ساتھ آتے ہیں وقفے کے بعد. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.